بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ نیوٹن پارس پتھر کی تلاش میں کامیاب ہو چکا تھا، جسے کسی بھی دھات سے مس کیا جائے تو وہ سونے میں بدل جاتی ہے۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ حکیم ابن مکنہ نے جادوئی اثرات کا حامل سرخ پارہ حاصل کر لیا تھا، جس کی مدد سے ہی وہ ایک مصنوعی چاند بنانے میں کامیاب رہا۔ روس کے ساتھ ہونے والی سرد جنگ کے دوران امریکی خفیہ ایجنسی CIA ایسے افراد کی تلاش میں سرگرداں رہی جو روحانی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ ایسے ہی ہٹلر نے اپنی جنگی حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے ماہر جرنیلوں کی بجائے ستارہ شناسوں اور نجومیوں کی خدمات حاصل کی۔ ہٹلر کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے اسپیئر آف ڈیسٹنی نامی نیزہ حاصل کر لیا تھا، جس کے بارے میں روایات مشہور ہیں کہ جادوئی صلاحیتوں کا حامل یہ نیزہ جس کے ہاتھ لگا اس نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ اس ویڈیو میں ایسی ہی دلچسپ معلومات ہم اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کی حقیقت کا بھی جائزہ لیں گے، لیکن اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں ہم اپنے ساتھ شامل ہونے والے نئے ناظرین کو یہ یاد دہانی کروا دیں کہ وہ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز سے متعلق انہیں بر وقت نوٹیفیکیشنز موصول ہو سکیں۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، یہ مشہور مقولہ تو آپ نے سنا ہوگا اور ایسا دیکھا بھی گیا ہے۔ جب کوئی قوم یا فوج حالت جنگ میں ہوتی ہے تو وہ جنگ جیتنے کے لیے کچھ بھی کر کے اس جنگ کو جیتنے کی کوشش کرتی ہے۔ دنیا میں لڑی گئی تقریباً تمام بڑی جنگوں میں جھوٹ، فریب، چال بازی، جاسوسی نظام اور سائنس و ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ رہا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں چند ایسی قومیں، فوجیں اور خفیہ تنظیمیں بھی ہیں جنہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیمیا گری، نجوم اور جادو وغیرہ جیسی چیزیں استعمال کرنے کی کوششیں بھی کی؟ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم جن قوموں کی بات کر رہے ہیں وہ قدیم تاریخ کا کوئی قصہ پارینہ نہیں، بلکہ یہ تو دور جدید کی انتہائی ترقی یافتہ اور مہلک ترین ہتھیاروں سے لیس قومیں ہیں۔ یوں تو آج کی ترقی یافتہ قومیں ان تمام چیزوں کو غیر حقیقی، غیر سائنسی اور دقیانوسی خیال کرتی ہیں، لیکن 21ویں صدی کی ان ہی ترقی یافتہ اقوام سے کبھی کبھی ایسی خبریں آتی ہیں کہ انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دور جدید کے ایسے ہی چند واقعات آج ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سرخ پارہ، ریڈ مرکری۔ زمانہ قدیم میں مصر و بابل، چین، ہندوستان، یونان و روما کی تہذیبیں ٹیکنالوجی اور علم و فن کے بڑے مراکز تھیں، لیکن ان تہذیبوں کے سائنسی علوم، فلسفہ، جادو اور دیو مالائی و افسانوی نظریات کا ملغوبہ ہوتے تھے۔ انہی علوم کی ایک مشہور شاخ تھی علم الکیمیا، لیکن یہ آج کے علم کیمیا یعنی کیمسٹری جیسی نہ تھی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ علم الکیمیا نے اس نظریے کے بطن سے جنم لیا کہ کائنات بھر میں تمام چیزیں 4 عناصر یعنی آگ، مٹی، ہوا اور پانی سے بنی ہیں۔ قدیم فلسفیوں کا دعویٰ تھا کہ مٹی کو مختلف اشکال میں ڈھالنا ممکن ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ سب دھاتیں مٹی سے بنی ہوئی ہیں لہٰذا تانبے کو سونے میں بدلا جا سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان فلسفیانہ خیالات پر جادوئی اور ماورائی داستانیں مشہور ہوئیں جو بعد میں پختہ نظریات کی صورت اختیار کرتی چلی گئیں۔ قدیم دور میں علم کیمیا کے ماہرین کی یہی کوشش رہتی تھی کہ وہ ایسا جنتر منتر تلاش کر لیں جو انسان کو عمر جاوداں عطا کر دے، یا پھر ایسی دھات ہاتھ لگ جائے کہ مٹی سے سونا بنا سکے۔ صدیوں تک لالچی اور پرتجسس لوگ عمر خضر عطا کرنے والے آب حیات اور مٹی کو سونا بنانے والے پارس پتھر کی تلاش میں بھٹکتے رہے۔ لالچ کی یہ دوڑ 19ویں صدی عیسوی تک جاری رہی۔ اس دور کے بڑے سائنسدان مثلاً رابرٹ بوائل، آئزیک نیوٹن اور اینٹوئن لیوائزر وغیرہ بھی اپنی لیبارٹری میں مختلف کیمیائی مادوں کے ذریعے ایسے تجربات کرتے رہتے تھے جن کا مقصد پارس پتھر اور آب حیات تیار کرنا ہوتا تھا۔
18ویں صدی میں لیبارٹریوں میں ہونے والے تجربات سے ایک نئی سائنس کیمسٹری سامنے آنے لگی تو دیو مالا فلسفہ اور فرسودہ نظریات کا ملغوبہ علم الکیمیا مسترد اور متروک ہونے لگا۔ 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی میں پارس پتھر اور آب حیات سمیت الکیمیا کے کئی نظریات کو فرسودہ قرار دے دیا گیا۔ علم الکیمیا کے نظریات میں ہی ایک سرخ پارے کا تصور پایا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سرخ پارے کی مدد سے سونا بنایا جا سکتا ہے، جنوں کو اپنے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اینٹی ریڈار بھی کہلاتا ہے، جس کی مدد سے جہاز آسمان سے غائب ہو سکتا ہے، جبکہ بحیثیت ہتھیار سرخ پارہ نیوکلیئر بم سے کئی گنا بڑا دھماکہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ سب باتیں صرف اور صرف خیالی، مفروضہ اور افسانوی ہیں۔ جدید سائنس کی روح سے ریڈ مرکری یعنی سرخ پارہ جیسی کوئی شے وجود نہیں رکھتی، لیکن 21ویں صدی میں کئی لوگ اس افسانوی سرخ پارے پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ نیوٹن پارس پتھر کی تلاش میں کامیاب ہو چکا تھا اور حکیم ابن مقنع نے سرخ پارہ حاصل کر لیا تھا، جس کی مدد سے ہی وہ ایک مصنوعی چاند بنانے میں کامیاب رہا۔ 1970 کی دہائی میں بھی ایسی ہی افواہیں گردش میں تھیں کہ سوویت یونین نے کئی تجربات کی مدد سے سرخ پارہ حاصل کر لیا ہے۔ ایک معتبر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق سن 2014 میں دنیا کی ایک امیر ترین دہشت گرد تنظیم نے عالمی اسلحہ اسمگلروں کو $4 ملین کا کنٹریکٹ صرف اور صرف ریڈ مرکری حاصل کرنے کے لیے دیا تھا، جبکہ اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ بہت سے اسلحہ ڈیلرز اور مسلح گروہوں نے اس تنظیم کو سرخ پارہ فراہم کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ یہ تمام کے تمام دعوے بعد میں فراڈ ثابت ہوئے۔ یہ بات منظر عام پر اس وقت آئی جب اسلحہ اسمگل کرنے والا ایک گروہ گرفتار ہوا اور اس کے موبائل فون سے سرخ پارے کے کنٹریکٹ اور اس سے متعلقہ پیغامات اور تصاویر ملی۔ آج بھی سری لنکا کے تامل ٹائیگرز، روس، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ سمیت تقریباً ہر مسلح تنظیم اور ہر اسلحہ ساز گروپ کے لیے سرخ پارہ ایک سہانا خواب ہے۔ ان تنظیموں کا اب بھی ماننا ہے کہ سرخ پارہ ایک سپر ہتھیار ہے جس کے ہاتھ میں آتے ہی وہ دنیا کی سپر پاور بن سکتے ہیں۔ یہ سہانا خواب ان کے لیے ایک خواب ہی ثابت ہوگا، کیونکہ سرخ پارہ کا وجود صرف جادوئی داستانوں اور سائنس فکشن فلموں میں ہی ہے۔ سرخ پارہ جیسی کوئی جادوئی شے وجود نہیں رکھتی۔ ماورائے سپاہی۔ امریکہ اور روس کے درمیان ہونے والی سرد جنگ کے دوران دونوں ممالک نے 1960 اور 70 کی دہائیاں ذہنی سوچ کے ذریعے چیزیں تباہ کرنے جیسے تجربات پر صرف کی۔ روس کے ساتھ ہونے والی سرد جنگ کے دوران امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA، جسے دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیز میں شمار کیا جاتا ہے، ایسے افراد کی تلاش میں سرگرداں رہی جو روحانی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ ایسے لوگ جن میں ایسی باطنی قوت موجود ہوں کہ وہ عام حواس خمسہ سے ماورا کسی اور طریقے سے ان باتوں کا ادراک کر لیتے ہیں جو ابھی واقع نہ ہوئی ہوں، یا عام ذرائع سے ان تک اس کا ذکر نہ پہنچا ہو۔ ان کا مقصد ایسے افراد کی مدد سے اپنے دشمنوں کے دماغ میں جھانک کر ان کے ارادے اور مستقبل کے منصوبے جان لینا تھا۔ ایسے افراد کو سائیکک واریئرز یعنی ماورائی صلاحیتوں والے سپاہی کا نام دیا گیا۔ ان ماورائی سپاہیوں میں سب سے زیادہ شہرت اوری گیلر نامی ایک برطانوی نوجوان کو ملی۔ یہ شخص اپنے دماغ کے ذریعے کسی بھی قسم کی دھات کو کنٹرول کرنے اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے دوسرے افراد کے دماغ میں چل رہے منصوبوں کو بانپ لینے میں ماہر مانا جاتا تھا۔ اوری گیلر ذہن کی قوت سے نہ صرف لوگوں کے خیالات پڑھ لیتا بلکہ اسٹیل کی سخت چیزوں کو بھی موڑ لیتا تھا، یعنی اس کی ٹیلی پیتھی محض خیالات کی ترسیل و وصول تک محدود نہ تھی بلکہ اس کے ذریعے وہ تصرف بھی کرتا تھا۔ وہ ساؤنڈ پروف کمرے میں بیٹھ کر باہر ہونے والی گفتگو کا احوال بھی سنا دیتا۔ ایک آدمی ایک تصویر لیے ایک کمرے میں بیٹھا ہوتا تو گیلر دوسرے کمرے میں بیٹھ کر اس تصویر کی ہو بہو نقل بنا دیتا تھا۔ CIA نے ایسے افراد کی مدد سے کیا کیا مقاصد حاصل کیے کسی کو نہیں معلوم، لیکن دفتری دستاویزات میں اسے امریکی تاریخ کا ایک ناکام ترین تجربہ کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل بھی دو ایسے ہی غیر معمولی بصیرت و ذہانت کے افراد کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جیرارڈ کروئزے اور پیٹر ہرکوس تھے جو ہالینڈ سے تعلق رکھتے تھے۔
جیرارڈ کروئزے کسی شے کو پکڑ کر اس کے مالک کے چیدہ چیدہ حالات بتا دیتا تھا۔ پیٹر ہرکوسٹ بھی لوگوں کے ذہن پڑھنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ان دونوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ سمیت کئی خفیہ اداروں کے لیے کام کیا اور قتل، اغوا اور چوری سمیت درجنوں کیسز کی گتھیاں سلجھائیں۔ خفیہ ایجنسی میں نجومی۔ کوئی بھی فوج اپنی آدھی جنگ اس وقت جیت لیتی ہے کہ جب اسے اپنے دشمن کی اگلی چال کا پہلے ہی پتہ ہو۔ اسی لیے جنگ سے قبل جاسوسی نظام اور خبر رسانی کے ذرائع مضبوط بنائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک ایسے دشمن کا کیا کیا جائے جو اپنی جنگی چالیں زوڈیک سائنس، ستارہ شناسوں اور ماورائی علوم کے ماہرین کی مدد سے طے کرتا ہو۔ یہاں بات ہو رہی ہے ہٹلر کی، جو میدان جنگ کی حکمت عملی ماہر جرنیلوں کی بجائے ستارہ شناسوں اور نجومیوں کی مدد سے ترتیب دیتا تھا۔ جنگ عظیم دوئم کے دوران برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کے زیر نگرانی کام کرنے والے ایک خفیہ ادارہ اسپیشل آپریشنز ایگزیکٹو کے ارکان یہ سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے کہ ہٹلر اپنے دور کے ایک مشہور زمانہ نجومی کارل کرافٹ سے روزانہ ملاقات اور تبادلہ خیال کرتا ہے۔ یہ معلوم ہونے پر برٹش انٹیلیجنس ایجنسی MI5 نے نجومی کا توڑ نجومی سے نکالنے کی خاطر لوئس ڈی وال نامی ایک جرمن نژاد ہنگیرین نجومی سے رابطہ کیا۔ یہ نجومی ہٹلر کے ذائچوں کے مطابق اس کی ماہانہ وار ہوروسکوپ رپورٹ برٹش ملٹری کو ارسال کیا کرتا۔ جی ہاں، یہ وہی ہوروسکوپ رپورٹ ہے جو مختلف اخباروں اور رسالوں میں یہ ہفتہ کیسے گزرے گا کے عنوان سے شائع ہوتی ہے۔ جنگ عظیم دوئم میں جرمنی کی شکست پر لوئی ڈی وال نامی یہ نجومی انتہائی غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ سمجھنے لگا کہ ہٹلر کی تباہی میں سراسر اس کا ہاتھ تھا۔ چنانچہ اس نے کئی دن ایک فوجی کی وردی پہن کر لندن کی سڑکوں پر گشت کرتے ہوئے گزارے۔ وہ ہر آنے جانے والے کو یہ بتاتا کہ کس طرح اس نے جرمنی کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد ازاں ہٹلر اور جرمن نجومی کرافٹ کی ملاقاتیں بھی محض افواہیں ثابت ہوئیں۔ قسمت کا نیزہ، اسپیئر ڈیسٹنی۔ آپ کو کیپٹن امریکہ نامی ہالی ووڈ مووی کا ویلن تو یاد ہی ہوگا، جو ہائیڈرا نام کی ایک خفیہ تنظیم کا سرغنہ تھا۔ یہ در حقیقت ایک حقیقی کردار تھا، جبکہ ہائیڈرا جیسا پر اسرار ادارہ بھی حقیقت میں موجود تھا۔ اس ادارے کا اصل نام اہننرب تھا، جس کا مطلب ہے آباء و اجداد کی میراث۔ اس ادارے کا مقصد دنیا بھر میں پھیلی پر اسرار اور جادوئی چیزیں جمع کرنا تھا، جن کی مدد سے نازی آرمی کو مضبوط بنایا جا سکے اور پوری دنیا پر جرمن جھنڈا لہرایا جا سکے۔ اہننرب نامی اس ادارے نے جزیرہ آئس لینڈ میں وہ جادوئی سرزمین دریافت کرنے کے لیے ایک مشن روانہ کیا تھا جہاں آرین نسل کی پیدائش ہوئی۔ ایک مشن ایتھوپیا نامی ملک بھیجا، جس کا مقصد حضرت موسیٰ کے تبرکات والا تابوت سکینہ اور آف دی کووننٹ حاصل کرنا تھا۔ ایک جانب تبت کے علاقے میں ییٹی نامی مخلوق کی تلاش بھی شروع کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مشن فرانس کے صوبے لانگوی ڈاک میں بھیجا تاکہ وہاں سے حضرت عیسیٰ سے منسوب مقدس پیالہ ہولی گریل تلاش کر سکیں۔ اسی ادارے نے سب سے پہلے سوچ کے ذریعے ذہن پڑھنے یعنی مائنڈ ریڈ کرنے والے افراد کو جمع کرنا شروع کیا۔ اہننرب کی ہی مدد سے ہٹلر نے دی اسپیئر آف ڈیسٹنی نامی نیزہ بھی حاصل کر لیا تھا، جس کے بارے میں یہ روایات مشہور ہیں کہ جادوئی صلاحیتوں کا حامل یہ نیزہ جس بادشاہ کے ہاتھ لگا اس نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ ایک واضح مثال کنگ شارلیمین کی تھی، جو لگاتار 47 جنگوں میں فتح یاب ہوا، لیکن جیسے ہی یہ نیزہ اس کے ہاتھ سے گیا، شارلیمین بھی دنیا سے گیا۔